آپ کو بتائیں کہ عالمی ادارہ صحت یعنی کہ WHO نے بتایا ہے کہ دنیا بھر میں اربوں لوگ پینے کے صاف پانی کے اور نکاسی آب اور صحت و صفائی کی سہولیات سے محروم ہیں، جنہیں بیماریاں لاحق ہونے سے بہت سے خطرات کا سامنا بھی رہتا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پوری دنیا میں ہر 4 میں سے 1 فرد کو محفوظ طریقے سے پینے کا پانی دستیاب نہیں تھا، جبکہ 10 کروڑ سے بھی زائد لوگ ندیوں، تالابوں اور نہروں سے پینے کا پانی حاصل کر رہے ہیں۔ مزید اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ اقصیٰ خالد سے۔ اقصیٰ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ WHO کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں اور کیا لکھا گیا ہے، کیا انکشاف سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، دنیا جو ہے نا وہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی تلخ حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ یٹ یہ ایک بہت بڑی خطرناک چیز کا انکشاف کیا ہے WHO نے اور یونیسیف نے مل کر ایک باقاعدہ رپورٹ تیار کی ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ اب بھی اربوں لوگ جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ اس کو ہم فرزانہ پہلے بھی کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ ڈسکشن کی ہے پاکستان کے لیول تک، لیکن یہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اب ڈسکس ہونے والا ٹاپک ہے، کیونکہ ناٹ اونلی ان پاکستان، انٹرنیشنلی بھی بہت سارے لوگ، یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس فیگرز بھی ہیں، اربوں لوگ اس وقت جو ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ اور یہ چیزیں نہ کہ صرف ایک بنیادی ضروریات ہیں، بلکہ لوگوں کی لائف کی نیڈز ہیں، کیونکہ اس سے تو سیدھی ان کی جانوں پر بات آ جاتی ہے۔ اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ہر 4 میں سے 1 جو ہے وہ بندہ ایسا ہے جس کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا۔ اب پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تالابوں کا رخ کرتے ہیں، کنواں کا رخ کرتے ہیں، یا پھر گندا جو ہے وہ نہروں کا پانی پیتے ہیں، جس سے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہ کہ صرف ویسے تو پوری دنیا میں پانی کا بحران چل رہا ہے، لیکن اگر صاف پانی کے حوالے سے ہم بات کریں، جو پینے والا پانی ہے، تو اس کے حوالے سے صورتحال کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں، دنیا کے ہر 4 میں سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1 شخص کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو یہ تعداد تقریباً 2.1 تک جا پہنچی ہے۔ اس میں سے بھی تقریباً 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو براہ راست آلودہ پانی پی رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو رسائی نہیں ہے، دوسرا پھر آلودہ پانی پیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ، میں نے ابھی ذکر کیا کہ ندیوں کا پانی پی رہے ہیں، تالابوں کا پانی پی رہے ہیں، اور اس سے بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس لیے یہ سہولت، یہ صرف ایک سہولت نہیں ہے، یہ ایک کمی نہیں ہے، یہ انسانی زندگی یا انسانی جانوں کا مسئلہ ہے۔ اب ہمارے پاس WHO اور یونیسیف نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں اس کے اوپر دھیان نہ دیا گیا تو لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 3.4 ارب لوگ جو ہے وہ نکاسی آب سے جو ہے وہ محفوظ سہولتیں محروم نہیں کر پا رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پینے کا صاف پانی، اسی کے ساتھ لوگوں کے پاس ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں ہے، بیت الخلا استعمال کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ بیماری صرف ایک طرف سے نہیں آ رہی جو ان کی جانوں کے لیے خطرناک ہے، بیماریاں چاروں طرف سے آ رہی ہیں۔ نکاسی آب اور اس کی جو کمی ہے، کتنے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے یہ؟ دیکھیں، رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ دنیا میں 3.4 ارب لوگ اس وقت جو ہے وہ نکاسی آب سے محفوظ سہولتیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور فگر ہمیں دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 35 کروڑ افراد کے پاس جو ہے وہ بیت الخلا ہی نہیں ہے، یعنی کہ اب 21ویں صدی میں جہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر ابھی بھی 35 کروڑ لوگ ایسے ہیں ورلڈ وائڈ جن کے پاس بیت الخلا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھلے میدانوں کا رخ کرتے ہیں۔ جب وہ کھلے میدانوں کا رخ کرتے ہیں وہ مجبور ہیں، وہاں پر ڈھیر بیماریاں ہیں جو کہ زمین سے بھی آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں کا جو ویسٹیج ہے، جب ویسٹیج ہوتا ہے تو وہ سوائل کو افیکٹ کرتی ہے، وہاں سے بھی بیماریاں نکل رہی ہیں۔ تو یہ حالات پانی کے جو ہے وہ زمین کو بھی خراب کر رہے ہیں، آلودہ کر رہے ہیں، اور انسانی جانوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ گھروں میں صحت و صفائی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، جیسے کہ ہاتھ دھونا اور خود کو صاف ستھرا رکھنا؟
دیکھیں فرزانہ، ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہے نا، وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنی ہوتی ہیں گھروں کے باہر، اس طرح سے ہائیجین کا تو خیال رکھا ہی نہیں جاتا. تو اب ہم صرف ہمیشہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ورلڈ وائڈ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے کنٹریز انڈر ڈیولپڈ ہیں یا پھر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تو وہاں کی صورتحال بھی ویسی ہی ہے جیسی ہمارے یہاں پر دیہی علاقوں کی جو ہے نا وہ صورتحال ہے. اب اگر ہم فیکٹس کی بات کریں تو تقریباً 1.7 ارب لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے کی سہولت ہی موجود نہیں ہے. نہ پانی ہے نہ صابن ہے، جو کہ ایک بیسک نیڈ ہے. اور ہم کیونکہ بات کریں 21ویں صدی کی، تو 21ویں صدی میں تو جہاں پر بہت ساری سینیٹائزیشنز، بہت سارے ہینڈ واشز اور بہت ساری مزید کووڈ کے بعد اسپیشلی چیزیں آ گئی ہیں، وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جا رہے ہیں تاکہ ہائیجین کا خیال کیا جائے. ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ رپورٹ میں اب انکشاف ہوا ہے جا کے کہ 1.7 ارب لوگوں کے گھروں میں نہ پانی ہے، نہ صابن کی سہولت ہے، نہ صابن ہے ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ جس سے وہ اپنے ہاتھ دھو سکے بیت الخلاء استعمال کر کے یا کوئی بھی گندگی کو ہاتھ لگا کر. وجہ سے سب سے زیادہ متاثر کون ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ ہی غریب، ہر قسم کی چکی میں غریب تو پستا ہی پستا ہے. کیونکہ ہم ورلڈ وائڈ کی بات کر رہے ہیں تو ہم رپورٹ کے مطابق بات کریں گے، اس وقت جو ہے سب سے زیادہ غریب ممالک کے لوگ جو ہے وہ پس رہے ہیں. اس میں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے جو لوگ ہیں، جہاں پر ابھی جیسا ہم نے یہ بتایا کہ اربوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ بیت الخلاء ہے، نہ صابن ہے، نہ ہائیجین کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو وہاں پر دیہی علاقوں میں اسپیشلی جو ہے نا لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ کم آمدنی والے گھر جو ہے، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ یہ ایکسٹرا جو ہے نا وہ چیزیں یا لگژریز، ان کے لیے تو یہ لگژریز ہی ہیں. ہمارے لیے جو بیسک نیڈز ہیں وہ یہ پوری نہیں کر سکتے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا جا رہا. اسی کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز، ایک اور بڑا اہم معاملہ خواتین کے حوالے سے ہے. خواتین کو چونکہ پرسنل بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، تو خواتین پر یہ بحران کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ دیکھیں زیادہ تر دیہی علاقوں میں جو خواتین موجود ہیں اور جو غریب علاقوں میں جو ہے نا غریب علاقوں کی خواتین ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک تو پرسنل لائف کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ خواتین، آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں صبح صبح اٹھ کے میلوں دور کا سفر طے کر کر پانی لینے جاتی ہیں. اب وہ پانی بھی لے کے آتی ہیں، جب ان کی صحت کو بھی اس سے جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، ان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، ہزاروں قسم کی ان کو بیماریاں بھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، آمدنی کی جو ہے نا وہ ان کی تعلیم، ان کا روزگار، ہر چیز افیکٹ ہو رہی ہے. اور اسپیشلی ان دا ڈیز آف ماہواری کے جو دن ہوتے ہیں، اس میں ان کے لیے اس طرح میلوں سفر کرنا یہ بھی نقصان دہ ہے. اور پھر اس طرح سے پانی بھی نہیں وہ لے کے کتنا پانی ایک بندہ اٹھا کر لا سکتا ہے، اور وہ انہوں نے پورا دن استعمال کرنا ہے. تو سب سے زیادہ خواتین اور بچیوں کی صحت اس بحران کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے. اچھا، بچوں کی صحت اور تعلیم پر بھی کیا اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بہت سے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ اور بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بیت الخلاء یا صفائی کا نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بار بار دیہی علاقوں کی بات کی. اب اسکولس میں جب خواتین کی یا بچیوں کی ماہواری کے دن آتے ہیں تو وہاں پر بچیاں اسکول سے چھٹی کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی انتظام ہی نہیں ہے ہائیجین کا، یا کوئی پرسنل اسپیس ہی نہیں ہے جہاں پر وہ جا کے اپنا ایک پرسنل ٹائم گزار سکے یا اپنی ریکوائرمنٹس کو یا اپنی بیسک نیڈس کو پورا کر سکے. تو کیا ہوتا ہے، اور اگر جا بھی رہی ہیں تو پھر اس کے بعد ان ہائیجینک طور پر جا رہی ہیں، وہاں جا کے ان کی صحت بھی اثر انداز ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہی ہیں وہ 15 سال سے لے کر 19 سال تک کی جو بچیاں ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہیں اس سے، جس سے سب سے بڑا نقصان ایک تو ان کی صحت ہے، اور جو دوسرا بڑا نقصان فرزانہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ ان کا تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے.